کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ رگو بجلی کی چمک رکھتا تھا کسی کو بھی قتل کرنے میں۔ زمانے کی بے رخی اور بے حسی نے اسے ایک پیشہ ور قاتل بنا دیا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل کسی ہیرو جیسا لگتا تھا۔ گہری آنکھیں، باریک ناک اور موٹی گردن اس کے بازوؤں کی مضبوطی کا ثبوت تھی۔ آج وہ اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوٹل میں چائے پی رہا تھا۔ باز جیسی تیز نظر آس پاس کا پتہ دیتی، اس سے دوسری سمت چلے جاتی۔ یہ ہندوستان تھا جہاں پیشہ ور قاتلوں کی بستی میں رگو کا بھی گھر تھا۔ وہ اکیلا رہتا اور وہ یہ آج تک نہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا کیوں ہے۔ بچپن کی کچھ تلخ باتیں اسے کبھی کبھی یاد آ جاتی۔ اسے یاد ہے اسے کوئی کام پر بھی نہیں رکھتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو ایک گینگ وار کا رکن بنا۔ وہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی۔ پیسے کی ضرورت نے اسے آخر ایک قاتل بنا ڈالا۔ اپنے گینگ سے اسی چکر میں وہ دشمنی کر بیٹھا۔ اب وہ اکیلا ہی شکار کرتا اور معاوضہ لیتا۔ اب یہ رگو کی زندگی تھی اور وہ اسے ایسے ہی جیتا تھا۔ چائے ختم ہونے والی تھی کہ رگو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکار اس کے سامنے تھا۔ وہ شخص کار سے اکیلا اترا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا۔ کوئی بڑا کاروباری لگتا تھا۔ رگو کو اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رگو نے جیب میں موجود چاقو کی موجودگی اپنے ہاتھ سے محسوس کی اور اٹھ بیٹھا۔ وہ شخص سامنے بازار میں داخل ہو چکا تھا۔ رگو دوسری گلی سے اس کے سامنے سے آتا ہوا کوئی اجنبی۔ دونوں ایک لمحہ آمنے سامنے آئے۔ رگو نے بجلی کی تیزی سے چاقو کوار اس کی گردن کی شہرک پہ کیا اور پاس سے گزر گیا۔ کچھ لمحے میں وہ شخص خون میں ڈوبا بازار میں گر پڑا۔ رگو کو اپنے پیچھے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ وہ بے فکر آگے بڑھ گیا۔ کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس شخص کو قتل کرنے والا کون ہے۔ رگو رات کے اپنے گھر داخل ہوا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ آتے ہی بستر پر گر پڑا اور وہیں سو گیا۔ اذان یہ آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ فجر کی اذان تھی۔ بستی میں مندر اور مسجد دونوں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہندوستان میں سکون سے رہا کرتے تھے۔ رگو کو اذان کی آواز بے چین کر دیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی اذان سنتا اس کا ضمیر اسے لعنت کرتا، اسے اپنے گناہ نظر آتے۔ وہ بڑا مشکل میں پڑ جاتا۔ اس کے لیے یہ لمحہ گزارنا، یہ کیفیت گزارنا بہت مشکل تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ بیان نہ کیا۔ اسی اثناء میں وہ اس سے جوان ہوا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی پوجا کے لیے مندر جایا کرتا تھا، مگر اس کا دل کبھی مندر میں لگا ہی نہیں۔ اب رگو کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ایک گہری سوچ تھی کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے جو اذان کی آواز
اسے جھنجھوڑ ڈالتی ہے۔ دوسرے دن رگو کپڑے بدل کر بازار کی جانب چل پڑا۔ وہ کسی ہوٹل یا ڈھابے سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ آج موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی۔ وہ اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی کونے پر بیٹھا ایک بوڑھا فقیر اسے نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رگو نے کچھ پیسے نکال کر اس کی طرف کیے تو اس فقیر نے رگو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ رگو کے لیے ناگوار سا تھا۔ ابھی وہ اس فقیر کو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فقیر بولا، تم مسلمان ہو تو ہاتھ پر یہ دھاگا کیوں باندھا ہے؟ رگو کو ایک جھٹکا لگا۔ رگو بولا، بابا میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں۔ فقیر مسکرایا، بولا، بیٹا فقیروں کے پاس یہی راز ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں تم مسلمان پیدا ہوئے۔ رگو نے کہا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اس فقیر نے کہا، پھر جاؤ جہاں تم رہتے ہو وہاں اپنا ماضی تلاش کرو کہ تم کون ہو۔ تم اس دنیا میں تو رہ رہے ہو مگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ رگو یہ سنتے ہی فوراً الٹے پاؤں بستی کی طرف چل پڑا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ فقیر بابا نے اسے عجیب معاملے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کس سے پوچھے۔ اچانک اسے رامو چاچا یاد آئے۔ رامو چاچا کے بیٹوں کو رگو نے گینگ وار کے معاملات میں قتل کر ڈالا تھا، مگر معاملہ ایسا تھا کہ وہ رامو چاچا سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے جسم میں خون تیزی سے دوڑ رہا تھا اور وہ جلد سے جلد رامو چاچا کے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ دروازہ بجاتے ہی جب رامو چاچا نے سامنے رگو کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ اس کے بیٹے کا قاتل تھا اور اسی سے مدد لینے کے لیے آ گیا۔ وہ کافی دیر غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ رگو اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ رگو آخر رونے لگ پڑا۔ آخر کافی دیر بعد رامو چاچا نے ٹھنڈی آ بھری بولا، رگو تم اس بستی میں کچرے کے ڈھیر سے ملے۔ اس وقت اس بستی میں ایک گھر تھا جو کسی مسلمان تاجر کا تھا۔ وہ غریب بچوں کو اپنے پاس رکھتا اور ان کی مدد کرتا، مگر اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کچھ بچے بستی میں رہ گئے اور کچھ بستی والوں نے حکومتی اداروں میں دے دیے۔ بیٹا یہ ہے تمہاری کہانی۔ ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو۔ ہاں میرا مشورہ ہے تم مسجد کے پیش امام سے ملو، شاید وہ تمہاری مدد کرے، یا مندر کے پنڈت سے ملو۔ رگو اب مسجد کے حجرے میں امام صاحب کے سامنے بیٹھا تھا اور تمام باتیں ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ امام صاحب کچھ دیر سوچتے رہے۔ بولے، بیٹا میں صرف اتنا جانتا ہوں، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تم جو باتیں محسوس کرتے ہو وہ فطرت ہے۔ اگر کوئی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ قدرت اور اس کی فطرت کے سبب ہوتا ہے۔ اگر تم ہندو ہو، مسلمان ہونا چاہتے ہو تو تمہاری فطرت تمہیں مجبور کر دے گی۔ یہی تمام مذاہب میں اصول ہے۔ رگو سوچ میں ڈوب گیا اور مسجد کے حجرے سے باہر نکلا۔ سامنے وہ فقیر کھڑا تھا۔ رگو اس کے قریب چلا گیا، بولا، بابا میں اب کیا کروں؟
فقیر مسکرا دیا، بولا ایک حل ہے میرے پاس۔ فقیر نے رغو کو ایک خشک لکڑی کا ٹکڑا دیا، بولا اسے قبرستان لے جاؤ اور کچھ دن اپنے پاس رکھو، اگر اس پر ہرے پتے نکل آئے تو تم سمجھو تم مسلمان گھرانے سے ہو، باقی تمہاری قسمت۔ فقیر یہ کہہ کر آگے نکل گیا۔ کرتا کیا نہ کرتا، رغو اس لکڑی کے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ہی اسے وہاں شام ہو گئی اور شام سے رات گہری ہونا شروع ہو گئی، مگر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ کچھ بھی ہو، آج وہ یہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ کچھ دیر بعد قبرستان میں ایک میت لائی گئی۔ وہ کسی عورت کی تھی۔ لوگ دفنا کر چلے گئے۔ رغو درخت کے نیچے تنے سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ اچانک اسے کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے کوئی مٹی ہٹا رہا ہے۔ رغو نے احتیاطاً اپنا چاقو نکال لیا اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا۔ رغو کو وہ آواز اس تازی قبر کے پاس سے آ رہی تھی۔ جب وہ قبر پر پہنچا تو ایک بدنما شخص قبر کو اندھا دھند کھود رہا تھا۔ رغو بولا، ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے رغو کو غصے سے دیکھا، بولا اپنا کام۔ رغو بولا کون سا کام؟ اچانک رغو کو مردے کی بے حرمتی کرنے کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو کچھ سال پہلے بستی میں ہوا تھا۔ رغو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ رغو نے اپنا خنجر اس پر چلا دیا، بجلی کی پھرتی سے اس کے گلے کو کاٹ ڈالا اور وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ بستر پر گرتے ہی وہ سو گیا۔ آذان کی آواز اس کے کانوں کی جیسے خوراک تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے محسوس ہوا کوئی چیز اس کی کمر پر چبھ رہی ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی لکڑی کا ٹکڑا تھا جو فقیر بابا نے اسے دیا تھا۔ رغو فوراً اسی وقت مسجد کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ اس لکڑی کے اوپر اب ہرے پتے نکل چکے تھے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔